نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں میرے اس چینل کے ذریعے سے واقعہ کربلا کا جو ہے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ذکر خدا، میلاد مصطفیٰ اور چاروں خلیفہ کے بارے میں کچھ باتیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کیا، اور میں نے کل ہی جو ہے واقعہ کربلا کو جو ہے چھیڑا ہے۔ اب میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ کے بعد جو ہے یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کو تخت پر بیٹھ کر اپنی سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے لوگوں کی بیعت کی ضرورت تھی، جس میں سے 4-5 صحابہ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، جس میں سے ایک امام علی مقام تھے۔ اس بیعت کو لینے کے لیے اس نے جب اپنا یہ کام شروع کیا تو مدینہ المنورہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام علی مقام مسجد نبوی میں امامت کیا کرتے تھے، تو وہاں پر جو ہے آپ کو بلا کر کے ایک جگہ پر مدینہ میں گورنر ہاؤس میں بیعت کے لیے کہا گیا۔ امام علی مقام نے اس سے انکار کر دیا۔ وہاں سے آپ جو ہے اپنا سب کچھ لے کر کے مکہ مکرمہ شفٹ ہو گئے۔ وہاں پر آپ قیام پذیر تھے کہ کوفہ سے لوگوں کے خطوط آپ کی بارگاہ میں آنے لگے کہ امام، ہم یزید جیسے فاسق، فاجر اور ظالم کو جو ہے اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے، ہم آپ سے بیعت کریں گے تو آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ کل میدان محشر میں رب کے حضور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، اسی بنا پر آپ جو ہے وہاں جانے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ پر کچھ اور اصحاب کے مشورے سے یہ بات طے پاتی ہے کہ آپ کے بجائے پہلے وہاں پر امام مسلم کو بھیجا جائے گا، کیونکہ کوفہ والوں کی بے وفائی یہ بھی مشہور تھی۔ ایسے ہی طے پایا۔ امام مسلم اپنے ہمراہ 2 راستہ بتانے والوں کو لے گئے۔ راستے میں انہیں پیاس کی بڑی شدت ہوئی، جس سے وہ امام مسلم کو راستہ بتا کر کے جو ہے پیاس سے مر گئے۔ امام مسلم وہاں پر پہنچے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے آپ سے بیعت کر لیے، پر ہوا یوں کہ ایک ظالم شخص ابن زیاد وہاں پر پہنچا اور اس نے کوفہ کے لوگوں کو ڈرانا چالو کرا کہ اگر ان کا ساتھ دو گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے خلاف بغاوت ہوگی۔ اس سے لوگ اتنا ڈر گئے کہ امام مسلم کا کل تک جو ہزاروں لوگ ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے تھے، آپ ایک وقت ایسا آیا کہ اکیلا پڑ گئے۔ وہاں سے آپ کے ساتھ میں بھی جو ہے امتحانات شروع ہوئے۔ پر اس سے پہلا جب آپ نے دیکھا کہ کوفہ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ امام علی مقام کی بارگاہ میں جو ہے ایک خط لکھ چکے تھے کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے، لہٰذا امام آپ تشریف لے آئے۔ اب اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ امام مسلم کو بہرحال کئی اندازوں سے پکڑا گیا، آپ کو جو ہے بھروسہ بھی دیا گیا، آپ کو جو ہے حفاظت کا وعدہ بھی کیا گیا، امان کا وعدہ کیا گیا، لیکن ابن زیاد جیسے ظالم نے ان ساری باتوں پہ عمل پیرا نہیں کیا۔ آپ کو جو ہے گورنر ہاؤس بلا کر کے جو ہے شہید کرنے کا اس نے سارا پلان بنا لیا۔ اب امام مسلم نے جو ہے اپنے شہید ہونے سے پہلا 3 وصیتیں کی۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر میرا کچھ قرض ہے اس کو پورا کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ میرا جسم جو ہے یہ دفن کر دیا جائے، تیسرا یہ کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ جو ہے پیش کر دیا جائے کہ اس طرح سے کوفہ کے لوگ پلٹ گئے ہیں کر کے۔ آپ کو جو ہے شہید کیا گیا اور شہید کر کے آپ کو جو ہے لٹکا بھی دیا گیا تاکہ کوفہ کے اور لوگ جو ہے یہ ڈر جائیں اور معاملات بگڑ جائیں۔ اب یہاں رک کر ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ ارے امام مسلم کے 2 شہزادوں کا واقعہ میں نے نہیں پڑھا۔ دیکھیے، ایک بڑی اچھی تحقیق ہے جس کا نام ہے واقعہ کربلا کا تحقیقی جائزہ۔ اس کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعہ کربلا کے بارے میں کتنی من گھڑت باتیں جو ہے ہم آپ کے سامنے جو ہے ہمارے خطبہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ اگر انصاف سے کام لیا جائے تو اس میں یہی واقعہ جو ہے سامنے آتا ہے کہ امام مسلم کے شہزادے آپ کے ساتھ میں وہاں نہیں تھے۔ کسی نے لکھا بھی ہے تو اتنا لکھا ہے کہ تھے، پر وہ بعد میں جو ہے قیدی ہو گئے تھے۔ پر جو سارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، وہ قاضی شورح کے یہاں تھے، پھر یہاں تھے، وہاں تھے، ایک قافلے کی طرف دوڑے، وہ چلے گئے، پھر ایک جو ہے کوئی ملکہ لے گئی اور اس کے گھر میں جو اس کا شوہر تھا، غالباً اس کا نام حارث بتایا جاتا ہے، اس نے جو ہے ان بچوں کو شہید کرا۔ میں ایسی باتوں سے اللہ کے واسطے بچتا ہوں، آپ لوگ بھی بچیے۔
اب امام مسلم کی تو شہادت ہو گئی، پر وہاں امام علی مقام اپنا قافلہ لے کر کے جو ہے یہاں پر نکل گئے آنے کے لیے۔ اب راستے میں پھر آپ کے ساتھ میں کیا ہوا، کہاں آپ کو روکا گیا اور کون آیا، کیا باتیں ہوئی، کیسے سارا معاملات بڑھا، یہ بھی میں آپ کو جو ہے مختصر انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ تفصیل گفتگو جو ہے آپ محافل ذکر حسین میں سنتے ہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سمجھیے کہ جو نہیں جا پائے، مختصر انداز میں سننا چاہتے ہیں، تو میں ان کے لیے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں۔ امام علی مقام جب وہاں سے نکلے تو ان کی یزیدی فوج کی طرف سے بھی جو حضرت حور آ گئے، ان کا ایک جگہ پہ جو ہے سامنا ہوا، باتیں ہوئی۔ امام علی مقام کے پیچھے حضرت حور نے نمازیں بھی پڑھی۔ یہ معاملات بگڑتے چلے گئے اور مسئلہ یہاں تک آ گیا کہ ابن زیاد، عمرو ابن عاص، ان لوگوں کی طرف سے یہ مطالعہ تھا کہ حسین آپ جنگ کیجئے۔ امام علی مقام نے ہر پاسبل سلوشن نکالنے کا ٹرائی کرا کہ جنگ نہ ہو، لوگوں کا خون نہ بہے، لیکن ان ظالموں کو تو بس اپنا تخت، تاج، اپنی حکومت اور اپنی دنیا نظر آ رہی تھی۔ اس کے چکر میں ان لوگوں نے جو ہے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا ہے۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، اور مشیت الہی بھی تو یہی تھا، خبر تو مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی دے دی تھی، آپ کی شہادت کی خبر جو ہے آپ کے بچپن پیدا ہونے کے زمانے سے ہی عام تھی۔ آپ کا پیدا ہونا تھا کہ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے آقا، آپ کی امت آپ کے شہزادے کو قتل کرے گی۔ وہاں کی مٹی بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دی گئی تھی، جو بعد میں آپ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اما سلمہ کو یہ دیا تھا کہ اسے رکھ لیجئے کر کے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کیونکہ یہ خبریں مشہور تھی، آپ بھی جانتے تھے، مولا علی جانتے تھے، اما فاطمہ جانتی تھی، امام حسن جانتے تھے، امام حسن کو خود پتا تھا کہ یہاں پر آنا ہے اور اس میدان کارزار میں جو ہے اب ثابت قدمی کے ساتھ میں جو ہے اپنا شر رب کی راہ میں کٹانا ہے۔ تو یہاں آنے کے بعد جو ہے جب یہ معاملہ ہو گیا تو امام علی مقام نے ان سے کہا کہ ایک رات کی مہلت مل جائے۔ اب یہ رات کی مہلت اس لیے نہیں تھی کہ روئے دھو یا کسی کو جو پکارے یا کچھ اور معاملہ کر لے، صرف اور صرف خالص ذکر الہی کے لیے آپ نے اس رات کو چن لیا۔ رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہے، اپنے لوگوں کو یہ آپشن دیا کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، لیکن سب کی وفاداری اتنی پکی تھی کہ بتی گل کرنے کے بعد بھی جب بعد میں اجالا ہوا اور دیکھا گیا، کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا تھا۔ یہاں سے جو ہے صبح فجر ہوئی، نماز ہوئی، اس کے بعد جو ہے واقعہ کربلا کا آغاز ہو گیا۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ یہ میں آپ کو کل مختصر انداز میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔